السلام علیکم ناظرین خابر گمر چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کل ہمارے سیاستدانوں کے درمیان جو بحث و مباحثہ چل رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جو ملک کے اندر ایک آئین موجود ہے 1973 کا، اس کو آپ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر اتنے شکوک و شبہات جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اپنی مرضی من منشا کے مطابق حسب ذائقہ آئین کی تشریح کر رہا ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کی جو تشریح ہے، ان کی جو مرضی والی تشریح ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور اسی طرح کا سیاسی منظرنامہ پاکستان کا بنے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا جو کرنے جا رہے ہیں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ایک تقریر سے کہ جب وہ الیکشن لڑ رہی تھی 1965 میں، جو صدارت کا الیکشن، جنرل ایوب اس وقت کے جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے ان کے خلاف، ان کے یہ مشہور زمانہ ایک تقریر ہے، یہ سنیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر بنیادی طور پر یہ جو لڑائی ہے، لڑائی کے کیا ہم نے عوام کی حاکمیت ماننی ہے کہ نہیں، عوام کا مینڈیٹ ماننا ہے کہ نہیں، عوام کی مرضی جو کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے جس کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمارا جو موجودہ آئین ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو جو ہے اولین ترجیح دی جائے گی، نہ کہ کسی اور مرضی اور منشا یا کسی اور ادارے کی مرضی کو مانا جائے گا۔ پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ نے کیا کہا۔ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں، جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ ناظرین، آج کل جو میجورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر حکومت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کس چیز سے بھاگ رہی ہیں؟ وہ عوام کی رائے سے بھاگ رہی ہیں، وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ وہ الیکشنز ہیں جو ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 105 اور 224 کے تحت جو دو تحلیل شدہ اسمبلی ہیں وہاں پہ 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے تھی، لیکن پچھلے 2-4 دن سے ہم ایک جو نیا ایک بیانیہ سن رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور آن گراؤنڈ یہ کوئی مبالغہ آرائی سے ہم کام نہیں لے رہے، کہ دا نمبر آف ووٹس پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں ملے، دا کائنڈ آف پریزنس پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کی چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے، سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، تو اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لیکن ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو بین کر دیا جائے۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں احسن اقبال صاحب، پروفیسر صاحب ہیں، باہر کے پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو تحریکیں ہیں، سیاسی تحریکیں کس طرح چلتی ہیں۔ 80 سے آن ورڈ ان کی میرے خیال میں پولیٹیکل ٹریننگ ماشاءاللہ کافی اچھی ہوئی ہے، سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ پرائم فیسائی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت they have crossed the red line. PTI is no longer a democratic party. It has turned itself into a fascist party. وہ ایک نازی پارٹی بن چکی ہے، اور اگر اس کینسر کو بروقت اس کا علاج نہیں کیا گیا، یہ پاکستان میں اتنی انارکی پھیلا سکتی ہے۔ اب نو مور ٹالرنس۔ پاکستان میں اس قسم کی انارکی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ہم اس قسم کے انارکسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹیں تاکہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے اور اس کی بنیادوں کو بچائیں اپنے آنے والی نسلوں کے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بچانا ہے تو اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ مجھے جو آسان فہم میں سمجھ آئی ہے، جاوید لطیف صاحب نے کوئی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ سیاسی جماعتوں والا رویہ نہیں اپنائے ہوئے جو یہ اپنا چکے ہیں، مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان نے یہ رویہ نہ چھوڑا اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میں کیسوں سے بچ جاؤں گا،
یہ کیسوں سے بھی نہیں بچ سکیں گے اور الیکشن کو بھی دور لے جائیں گے. تو چوہدری صاحب، آپ کو ہم نے ایک تاریخی حوالہ بھی دیا، آپ جو موجودہ حکومت کے وزراء ہیں ان کے ارادے بھی آپ کو سنوائے، تو آپ پاکستانی سیاست کو، اب میرا ہمیشہ سے آپ سے سوال ہوتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں، کس سمت میں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اچھی خبریں ہیں ہمارے لیے، یا پھر ہم وہ جو ہے ہم نے ایک دائرے کے اندر گھومنا ہے اور وہی جو ملک کے اندر کیا نظام ہوگا، انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، عوام کی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی؟ جی چوہدری صاحب. اچھا، ہمارے ذاتی ویوز اپنی جگہ. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور اس کے جو بھی ہیں گماشتے، جو بھی ان کے ایجنٹ ہیں، جو بھی لوگ ان کے بہاف پر آپریٹ کر رہے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، وہ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی اور عمران خان کو بطور لیڈر کچلنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اس کے دوران انہوں نے اپنی حرکتوں سے، حماقتوں سے، اپنے اقدامات سے ملک میں اس قدر ماحول پیدا کر دیا ہے کہ آج لگتا ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کے کوئی نہ جماعت ہے، نہ عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر ہے. یہ بھی وہی ہیں، یہ سارے وہی ہیں. کسی جگہ سیاسی اور عوامی طور پر یہ ان کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ان کے قتل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کو بین کرانا چاہتے ہیں، ان کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کے جا کے گھروں میں مار رہے ہیں، یہ ان کی خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی پارٹی کے ایک بہت ہی پوری دنیا میں جس کی اپنی فالوئنگ ہے، اس لیڈر کے گھر میں بغیر جواز کے جا کے حملہ کرتے ہیں، کرینوں سے اس کے دروازے توڑتے نظر آ رہے ہیں اور اندر جا کے بچوں کو، عورتوں کو مار رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کا اثاثہ تھا بچوں کی، ان کی پینٹنگ تھی، ان کے والدین کی تصویریں تھی، باقی چیزیں تھی، ان کے ساتھ. جی چوہدری صاحب، وہ سب کچھ ہم نے دیکھا آن دا ریکارڈ. اعتزاز احسن صاحب کو ہم نے زحمت دیا آج اپنے پروگرام میں، چونکہ یہ سوال بڑا ایک قانونی اور آئینی اٹھا دیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دینا چاہیے. اعتزاز صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، ہمارے سامنے جو دو قوانین موجود ہیں، ایک تو یہ ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کا ہے، اور اس کا جو قواعد نمبر 11B ہے، اس کے تحت کسی بھی تنظیم یا جماعت پر پابندی کے لیے کابینہ فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد سمری اپروو کر کے اس جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی تنظیم کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن اس کو ڈی لسٹ کر دیتا ہے. دوسرا طریقہ کار جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کا آرٹیکل 212 ہے، اس کے اندر اعتزاز صاحب واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کوئی پولیٹیکل پارٹی کو کے حوالے سے پتا چلے کہ وہ باہر سے ایڈ لے رہی ہے، پیسے لے رہی ہے اور قومی سلامتی کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے جس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہوں، تو وفاقی حکومت ایک جو ہے اس کے خلاف ایک سرکاری گزٹ نوٹیفیکیشن کے اندر وہ بتا دیتی ہے کہ جی یہ پارٹی یہ کام کر رہی ہے، لہذا اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر 15 دن کے اندر وہ مقدمہ لے کے جانا ضروری ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس ڈکلیریشن کو مان لے تو دیٹ پارٹی از کنسیڈرڈ ڈیزالو. سر، اوور ٹو یو. اب پی ٹی آئی کا کیا کرنا ہے؟ پی ٹی آئی واقعی اس قابل ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے، سیاست سے نکال دیا جائے؟ جی اعتزاز صاحب. مجھے خاور صاحب پہلا حصہ آپ کے سوال کا وہ نہیں آیا. میں گاڑی میں ہوں اور وہ انڈر پاس سے گزر رہا ہے. اچھا اعتزاز صاحب، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اب اس قابل ہو گیا، اس کو بین کر دیا جائے، اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. ایک تو یہ ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے، اس کے تحت کرنا ہے، یا پھر الیکشن ایکٹ کے تحت کرنا ہے. دو طریقہ کار ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پیمانے پہ پورا اترتی ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے؟ اچھا، یہ تو بڑا سمپل سا پہلا تو سوال یہ ہے، سمپل ہے اس کا جواب. دیکھیں، آئین کے تحت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ہے ٹو میک اے پارٹی اینڈ فارم اے پارٹی. اور اس رائٹ کے تحت یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ پارٹی نہ صرف پارٹی فارم کرے، پر وہ اگر الیکشن لڑے تو وہ اپنا وزیر اعظم بھی بنائے. یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ نواز شریف کے کیس میں 1993 میں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اپنا پرائم منسٹر بنانا بھی اگر اس کے پاس اکثریت ہے اکارڈنگ ٹو لا تو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو ڈسمس نہیں کیا جاتا. اب یہ دیکھ لیں، یہ دائرہ ہے
جس کے اندر فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس دائرے میں سے اگر کوئی قدغن ایسی لگتی ہے جو اس دائرے میں جو دیا گیا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو کم کرتی ہے بائی لا، تو وہ الٹرا وائرس جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آئین کے تحت وہ جائز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو دائرہ دے دیا اور جو قدغنیں لگا دی ہیں اس میں آئین نے آرٹیکل 17 میں کہ وہ فورن ایڈڈ پارٹی نہ ہو. فورن ایڈڈ اور ہوتا ہے، فورن فنڈڈ اور ہوتا ہے. بالکل صحیح. فورن ایڈ میں آپ ایڈ دے رہے ہیں، اس کو اس کی مسلسل مدد کر رہے ہیں، جانی کر رہے ہیں، مالی کر رہے ہیں، ہر قسم کا ایڈ خوراک کے حوالے سے کر رہے ہیں. فنڈ از اونلی فنڈنگ، لکوڈ فنڈ. اب اگر لیٹ سے ایک دائرے میں ایک بڑا سا دائرہ ہے، اس میں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا، اب اس دائرے میں اگر کوئی انکروچ کرتا ہے، کوئی اور ڈسکوالیفیکیشن بنا دیتا ہے، مثال کے طور پہ یہ ڈسکوالیفیکیشن بنا دیتا ہے کہ جس کے چھوٹے بال ہوں گے، جس کے چیئرمین کے، چیئر پرسن کے، وہ کوالیفائی نہیں کر سکے گا، یا جو مسلمان جو نہیں ہوگا وہ کوالیفائی نہیں کر سکے گا ٹو بی دی چیئرمین آف اے پارٹی. یہ اس فنڈامنٹل رائٹ پہ ایڈیشنل انکروچمنٹ ہو گئی. یہ بائی لا بھی نہیں ہو سکتا، اٹ از انلیگل. تو دیکھا جائے گا صرف فنڈامنٹل رائٹ کو. فنڈامنٹل رائٹ میں صرف اور صرف ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے سپریم کورٹ، یہ کوئی اور نہیں ڈسکوالیفیکیشن. اب سپریم کورٹ کے آگے ٹرائل چلے گا. نیب کا ٹرائل کوئی 8-9 مہینے چلا تھا حیدرآباد جیل میں، اور وہ ٹرائیبیونل تھا ہیڈڈ بائی جسٹس اسلم ریاض حسین، جو بعد میں چیف جسٹس بھی لاہور ہائی کورٹ کے رہے اور سپریم کورٹ کے جج بھی رہے. اب وہ یہ ٹرائل بڑا، اس میں بارے ثبوت سارے کا سارا بارے ثبوت پروسیکیوشن پہ ہوگا، حکومت پہ. یہ اس طرح کا نہیں ہے ایسٹ کیس. ایسٹ کیس میں انگریز کے وقت سے یہ بارے ثبوت یہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اثاثے ہیں اور ان کے حصول کی آپ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ یہ مجھے ورثے میں ملا ہے، یہ میں نے خریدا ہے، کس سے خریدا ہے، اس رقم سے خریدا ہے، اس سے ٹیکس دیا ہوا ہے، اس سے ٹیکس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ منی ٹریڈ جس کو کہتے ہیں وہ اس کی دے دیں تو آپ بری ہے، نہ دے سکیں تو بارے ثبوت ملزم پہ ہے. سرکار نہیں کر سکتی کہ وہ ڈھونڈتی پھرے اب کہ ایون فیلڈ کے کہاں سے کاغذ آئے، کہاں سے. یہ ایون فیلڈ کا بارے ثبوت میاں نواز شریف پہ تھا اور انہوں نے ڈسچارج نہیں کیا. یہ ہے وہ ثبوت جناب اسپیکر، یوں تو بارے ثبوت نہیں ہوتا ڈسچارج. اب اس میں آپ کے سوال کے جواب میں مختصر وہ یہ ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے. ڈسکوالیفیکیشن بڑے پرولونگ ٹرائل کے بعد ہونی ہے. اس میں مریم کو بھی بلا لیں گے میرا خیال ہے. اگر میں ہوں وکیل ڈیفینڈنٹ کا تو میں بلاؤں اس کو اور اس کی جرا کروں اور اس کا پتہ لگے کہ اس کو کہاں سے کیا کچھ پتہ لگتا رہا ہے اور کیسے وہ اس کی ٹیپ پہ بھی یہ جو کہتی ہے کہ میرے پاس لائبریری ہے ٹیپ کی. میں رانا ثناء اللہ کو بھی بلاؤں، اپنے دشمنوں کو بلاؤں ایز ڈیفینس وٹنس. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑا لمبا کام ہے. یہ اس طرح چودھری غلام حسین صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے. جی چودھری صاحب. اعتزاز احسن صاحب، خوش قسمتی سے بیرسٹر اعتزاز احسن ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا پورے ملک کے تمام حلقوں میں بے پناہ احترام پایا جاتا ہے، انکلوڈنگ دی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور باقی جج صاحبان. اور اس وقت ملک میں جو مارا ماری ہو رہی ہے، جو بلا جواز لوگوں کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے،
لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کے ہمسائے میں کرینوں کے ذریعے گھر ڈیمالش کیا جا رہا ہے، ان کی کتابیں تباہ کی گئی ہیں، ان کی آپ 184(3) کے تحت آج تک کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہ آپ کو کوئی لالچ ہے، نہ کسی عہدے کی تمنا ہے، آپ کو اللہ نے ہر چیز دی ہوئی تھی، اینڈ یو وانٹیڈ ٹو ہیلپ ڈیولپ پاکستان ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی. تو آپ ابھی تک کوئی اپلیکیشن لے کے سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے کہ صحافیوں کو قتل ہو رہا ہے، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو دہشت گرد، ان کو بغاوت پر، ان کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہم بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ان کی لسٹ کے مطابق ہمارا نمبر نہیں آیا. تو یو ول کیپ آن سٹنگ ایز اے میئر اسپیکٹیٹر waiting them to destroy everything. صاحب اس کا بہتر حال نکالتے ہیں. آپ ذرا بنا دینا پٹیشن، یہ سارے جو جتنے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں وہ سارے ڈالیں، ان کو میں پٹیشن کی صورت سے کر لوں گا. آپ سارے ڈال دیں اور سارا بنا دیں. یہ اتنا ہوم ورک تو آپ کریں نا، اور پھر ہم اپنی 184(3) بھی کر دیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے پاس اتنے قواعد نہیں ہیں. اب یہ ظلم جو ہو رہا ہے صحافیوں پر اوپر ہو رہا ہے، وہ آپ کو تو علم ہے نا، آپ بنا دیں، آپ بنائیں سارا. چلیں امراض صاحب اس کے اوپر ہم پی ایف یو سے بات کرتے ہیں، اس کو بالکل آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ کی خدمات حاصل کریں گے. اچھا سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ماشاءاللہ اب وہ ریکارڈ بن گیا ہے، کوئی 100 ناٹ آؤٹ کیسز ان کے اوپر، جس کے اندر وہی ہے کہ سیڈیشن کے چارجز بھی ہیں، قتل، اقدام قتل، چوری، ڈاکہ. میرے خیال میں کوئی ایک ایسا جرم رہ نہیں گیا جس کا جو ہے الزام عمران خان صاحب کے اوپر نہیں لگایا جا رہا. اب سوال وہ یہ کیا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے، کل انہوں نے جو گزارش کی چیف جسٹس صاحب سے کہ میری لائف کو تھریٹس ہیں، کیسز میرے اوپر اب درجنوں کی تعداد کے اندر ہیں، اب میں روزانہ بھی اگر پیشیاں بھگتنا شروع کروں ساری عدالتوں میں تو میرے لیے ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو خدارا مجھے کہیں ایک جگہ پہ متعین کر دے، میں وہاں بیٹھ جایا کروں گا اور جس بھی عدالت نے میرے سے جو سوال پوچھنے ہیں میں ویڈیو لنک پہ اویلیبل ہوں. تو یہ کتنی جائز ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی، اور اس کے اوپر کیا کوئی ایکشن پاسبل ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ یہ خبر صاحب اگر تو ایک لیٹر لکھ کے بھیجتے ہیں تو پھر تو کوئی اس کو درخورے اتنا نہ لے تو کوئی مطلب ہے اس کو مجبور نہیں کیا جاتا. ان کو براہ راست آرٹیکل 183 کی اور اس کے لوازمات بنا کے ایک درخواست دینی چاہیے. ان کے پاس اس وقت آئی تھنک دا بیسٹ ٹیم اوور آل دیٹ لیگل ٹیم وہ عمران کے پاس ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ علی ظفر بھی ہیں، یہ خواجہ عارف ہیں، راجہ سلمان راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں. یہ تو ایسے لوگ ہیں جو محنت بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کو اس وقت کہیں کہ یہ خط وقت نہیں لکھا، خط وقت لکھنا ججوں کو خط نہیں لکھا جاتا. وہ رسم ڈالی تھی ایک اس میں افتخار محمد چودھری نے کہ کالم لکھا جاتا تھا، کالم پہلے لکھوایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے صافی کون تھا؟ جی بالکل پتہ ہے، بڑی اچھی طرح پتہ ہے. سکتا تھا اور دوسرے دن بیٹھنے عدالت کے لگنے سے پہلے نوٹس ہو گیا ہوتا تھا کہ ان کو بلا لو، اس افسر کو، اور آج ہی بلا لو. اور یہ خط لکھنے والا جو ہے یہ ایک سیل بنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کے ساتھ آئے، اور اس میں چن بھی لیتے ہیں. کوئی غریب لاچار سندھ کی عورت ہے جو کہتی ہے میرے بیٹے مجھے مارتے ہیں، میں بڑی بوڑھی ہوں اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، خدا مجھے بچائے. تو وہ کسی ایس پی کو فون کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ سے کہ جاؤ یار اس کو دیکھو اور ہمیں رپورٹ کرو. وہ اس میں اس کا کام ہو جاتا ہے. ایس پی چاہتا ہے. جی اطلاع صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس حوالے سے کہ پراپر پٹیشن فائل کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا ابھی تک ماشاءاللہ آپ حصہ ہیں، ایک درخشاں ماضی ہے، خاص طور پر جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے آواز ہمیشہ اٹھائی ہے پیپلز پارٹی نے. آج کل کچھ میوٹڈ رسپانس ہمیں سنائی دے رہا ہے. جس انداز سے آواز اٹھائی جانی چاہیے پیپلز پارٹی کے رینکس کی طرف سے وہ نہیں اٹھائی جا رہی، کیا کہیں گے؟
پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سردار لطیف کھوسا اور میں ہم دونوں پیپلز پارٹی کے، بے شک، اور اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ اس اتحاد میں جو بظاہر آپ کو بھی نظر آ گیا ہوگا، یہ مطلب ہے ادارے ایک طرح سے پھٹے ہوئے ہیں. فارن افیئر، کامرس، کلائمیٹ چینج، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، پر یہ سیریس جو ادارے ہیں یہ تفصیل کیے گئے اس کو پیپلز پارٹی، اور یہ لا اینڈ آرڈر اور یہ پکڑ دھکڑ اور مار دھار یہ رانا ثناء اللہ اس کے لیے زیادہ موضوع سمجھے گئے، اور وہ مریم بی بی ویسے ہی اپنے حصہ ڈال رہی ہے، یہ ان کی طرف نظر رہا ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی دیکھیں انڈورس نہیں کر سکتی، پیپلز پارٹی یہ کبھی انڈورس نہیں کر سکتی کہ کسی شخص کو عدالتی پروسیس کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا جائے سیاست میں. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اسی طرح ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. بی بی شہید کو جس فیصلے میں نواز شریف کی اسمبلی ریسٹور ہوئی جس گراؤنڈ پہ، اسی گراؤنڈ پہ بے نظیر کی اسمبلی 3 سال بعد ڈسمس ہوئی فاروق غزالی نے کی، وہی گراؤنڈ اس میں ریسٹور کر دی. پہلے میں سپریم کورٹ نے، دوسرے میں انکار کر دیا. تو ہمارے ساتھ بڑا آصف زرداری 11 سال جیل میں رہا، کسی عدالت کو یہ نہیں فیض حاصل ہوا کہ وہ یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو وہ سمن ہی کر لے ہیبت کارپس کے طور پہ، وہ اس میں مداخلت ہی کرے، 184(3) ہی کرے. تو ہم یہ اس کے خلاف ہے کہ عدالت کے ذریعے یہ پروسیس ہے، اور بندہ ایلیمنیٹ بھی نہیں ہوتا، اس کو مار دو. ذوالفقار علی شہید کو مار دیا، اس کے بعد اس کی پارٹی چل رہی ہے، 4 دفعہ حکومت میں آ چکی ہے، سندھ میں اور وفاق میں. اچھا بالکل، یہ تو اعتزاز صاحب سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے. اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ اب ہماری عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے، سیاست نہیں ہے، تو کوئی یہ جو کرائسس ہے اس سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا، آپ نے تو ہمیشہ سے کہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل کریں، لیکن آئین کے اوپر اب کوئی عمل نہیں کر رہا. وہ جو انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا واضح ڈیسیژن ہے، لیکن آن گراؤنڈ آج بھی الیکشن کمیشن کا جو ایک وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے. کے پی کا گورنر، اس کا بیان آپ سن رہے ہیں. باقی بھی آن گراؤنڈ جس انداز سے الیکشن کا ماحول بننا چاہیے وہ نہیں بن رہا. ہمارے پاس خبر یہی ہے اسلام آباد کے اندر کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہے. آج آپ نے اخبارات کے اندر پڑھا بھی ہوگا، کل لمبی چوڑی ایک میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ بھی یہی کنسنسس ہے. کے پی کے گورنر نے تاریخ دے کے واپس لے لی ہے. تو یہ حل کیا ہوگا؟ بڑا سمپل حل ہے. حل ہی نہیں، حل ہونا ہی یہ ہے، ہونا ہی یہ ہے. میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں، یہ خیبر پختونخوا کا گورنر جو مسخرہ پن دکھاتا رہا ہے کہ جی وہ جس سے 28 مئی بلا کے تاریخ دی ہے، اس تاریخ سے وہ واپس نہیں جا سکتا. دیٹس دا کانسٹیٹیوشنل ورڈکٹ. وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چھپ گیا، وہ اسٹیمپ لگ گیا اس کے ماتھے پہ گورنر کے کہ یہ 28 مئی ہوگا. اور وہ بھی اس لیے کہ سپریم کورٹ نے تھوڑی سی گنجائش دی ہوئی ہے 90 دن کے بعد. پر اب دوسری آپ کی بات بتاؤ، اس کے اوپر یہ الیکشن جن ڈیٹ پہ مقررہ ہے، خاور صاحب ان ڈیٹ پہ ہوگا یہ الیکشن، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا اور دستخط کر دیا. کوئی سپاہ سالار انکار نہیں کرے گا نفری دینے پہ، کوئی انٹیریئر منسٹر انکار بشمول رانا ثناء اللہ انکار نہیں کرے گا رینجرز دینے پہ. اور اگر انکار کرے گا رینجرز ڈپٹی وہ جو جنرل ڈی جی رینجرز وہ خود جا کے اور اپنی نفری پیش کرے گا کہ جتنا ڈیوٹی لگنی ہے. یہ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے، پیسہ بالکل ہے. پیسہ یہ لنگڑا بہانا ہے اور کوئی لنگڑا بہانا نہیں چلے گا. اسحاق ڈار کو جانتا ہے
کہ کل پاکستان میں وفاق اور صوبائی ملا کے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ جو سینکشن کرتی ہے پارلیمنٹ وہ 18,000 ارب روپے 18,000 ارب روپے. اب اس میں سے 50 ارب نہیں نکال سکتا یہ اسحاق 5 منٹوں میں نکال کے دے گا. کس طرح کمپیوٹر سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ سارے آئٹم جو ہیں اتنے 10,000 آئٹمس ہیں, ان میں بتاؤ کہ ان ایکسپینڈیڈ رقم کتنی پڑی ہے اس وقت. وہ کوئی 18,000 میں سے اس وقت تک ماشاءاللہ کوئی 8,000 ان ایکسپینڈیڈ ہوگی. 8,000 ارب. وہ کہے گا کہ 8,000 ارب جو ہے یہ ہر میچ سے اس میں سے 1% نکالو اور وہ ادھر ری ایلوکیٹ کرو. اب ری ایلوکیٹ جب کرتے ہیں تو آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ جب اسمبلی آئے وہ کہیں اس کو مسترد نہ کرتے. جب اسمبلی آئے گی اس میں آپ سپلیمنٹری گرانٹ جی اعتزاز صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر یہ جو ہے اگر نیت ہے حکومت کے الیکشن کروانے کی تو پھر کوئی امر مانے نہیں ہو سکتا, الیکشن ہو جائیں گے. لیکن خبریں یہی ہیں کہ حکومت اس حوالے سے کچھ اس کی نیت اچھی نہیں ہے. اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین اعتزاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ بہت واضح ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی ایک جو ہے تشریح والا جو ہے حکم نامہ آ چکا ہوا ہے, اس کے اوپر اب عمل ہونا ہے اور تمام جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ اس حکم کے تابع ہیں اور انہوں نے اس حکم کو ماننا ہے. اور یہ اس حکم نامے کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ تمام جو ایگزیکٹو کی اتھارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. لہٰذا جو اعتزاز صاحب بات کر رہے ہیں, چوہی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کے کچھ شک و شبہ ہے, شاید کچھ اور اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے. لیکن اللہ کرے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کے پاس ہمارے پاس مزید اسٹوریز ہیں وہ لے کے آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے, باعث تشویش قرار دیا ہے. پاکستان میں آزادی اظہار رائے پہ جو قدغنوں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اس کے اندر ذکر ہے. ہمارے شہید ارشد شریف بھائی کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کے خلاف پہلے ملک کے اندر کیسز فائل ہوئے, اس کے بعد ملک سے ان کو باہر جانا پڑا, پھر ان کی شہادت ہو گئی. ساتھ ساتھ میں پوری تفصیل ہے کہ کس طرح جو ہے خاص طور پر صحافیوں کو کی آزادی کو دبایا جا رہا ہے. آج آپ نے دیکھا ہی ہوگا ہمارے دوست جو ہیں صدیق جان ہمارے نائب سے کمزور سے دوست ہیں, اب ان کو سیاست کے لیے وہ ریاست کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑے دشمن ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چوائس بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. تحریک انصاف نے جو ہے ایک سفارتی بریک فاسٹ کیا ہے, اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہاں پہ جو سفراء موجود تھے مختلف ممالک کے, اس میں آسٹریلیا, جرمنی, کینیڈا, برطانیہ شامل ہے. اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس میٹنگ کا حصہ تھے. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ جو پچھلے چند دنوں سے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر کافی زیادہ جو پی ٹی آئی فوکس کر رہی ہے. نہیں, اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت یک طرفہ ان کو فیڈنگ کر رہی تھی غیر ملکی طاقتوں کے, اور اب انہوں نے اس فرنٹ پر کیونکہ پوری دنیا میں ان کی بات جو ہے پی ٹی آئی کی بات سنی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, ابھی آپ کو چاہیے کہ کل اگر مناسب سمجھیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے پاکستان پر بہت زیادہ تفصیلی ایئر وائی پر بندش, ہمارے لوگوں کا جو واقعات اس کے علاوہ سیاسی جو صورتحال ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور اس کی جو سٹینڈنگ ہے ملک میں, جو آپ پہلے اعتزاز احسن کے ساتھ پروگرام میں بات کر رہے تھے, وہ سارا میرا خیال ہے رپورٹ کو آپ دیکھیں کل کے لیے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے اعلیٰ ترین ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ 7 ملکوں کے سفیر اس میں شامل تھے, اور پی ٹی آئی کی وائس چیئرمین شاہ محمود اور سیکرٹری جنرل اسد عمر, انہوں نے ان سے ملاقات کی جو 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی اسلام آباد میں, اور وہاں انہوں نے پی ٹی آئی کا نقطہ نظر وہاں بیان کیا, اور جو پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو دہشت گردی کے الزامات لگا کے ان کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کے اوپر, اور ساری چیزیں انہوں نے انٹرسٹ سے ان کی بات چیت سنی اور کنسرن شو کیا گیا کئی معاملات پر. یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی اور پاکستان میں
جمہوری آزادیوں اور جمہوریت کے لیے. جو صاحب یہ تو بہت واضح ہے کہ جس طرح ملک کے اندر ساری چیز چل رہی ہیں، ظلم خلیل صاحب بھی کہہ رہا ہے اور باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا را الیکشن کی طرف جائے. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بتائیں گے یہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو پیشی ہوئی تھی خان صاحب کی، وہاں پہ کے جو حالات و واقعات ہیں کہ کیوں خاص طرح کی ارینجمنٹس کی تھی، ضرورت کیا تھی، اور اس سے پہلے بھی جب سیاستدان خاص طور پر نواز شریف صاحب آیا کرتے تو تب تو ایسے کوئی جو حالات و واقعات نہیں تھے. اسٹے ود اس. اچھا ناظرین، گزشتہ روز آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے وہ جو یہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ان کی جو پیشی تھی اس حوالے سے جو کیا کہا تھا کہ کیا حالات و واقعات بنے جب وہ انٹر ہوئے اور وہاں پہ کیا منظرنامہ تھا. سنیں ذرا. آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی. جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں، پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے، رینجرز بھی ہیں. یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں، پولیس، رینجرز. اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا، انہوں نے جب حملہ کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا. تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو، یہ ٹریپ تھا. اچھا ناظرین، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک کمپیریزن کیا ہے کہ جب اس سے پہلے محترم نواز شریف صاحب اس عدالت میں آیا کرتے تھے، وہ دیکھیے گا وہ کس طرح بڑے آرام سے آیا کرتے تھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ لوگ اندر باہر جتنے بھی لوگ ان کے آیا کرتے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے ان کو کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی، کوئی کنٹینرز کی کوئی دیوار وہاں پہ نہیں لگا کرتی تھی، وہاں پہ کوئی اتنے پتہ نہیں کتنے کروڑ کے جو شیلز آج خبر چھپی ہوئی ہے وہ استعمال ہو گئے. صدیق جان بیچارے کو ایک شیل کے وہ تلاش کے لیے ان کو نکالا گیا، اور محترم نواز شریف صاحب آیا کرتے تھے، اپنا آرام سے لوگ ان کے کھڑے ان سے ہاتھ ملاتے تھے اور اندر وہ پیشی پہ چلے جایا کرتے تھے. لیکن عمران خان کیا کریں، ایک ان کی پارٹی ہے، عوامی لیڈر ہیں، اور وہ لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں ہر جگہ کے اوپر. ہمارے پاکستان کے اندر یہ کوئی پہلے سیاستدان تھوڑی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ ہمدردی کے لیے جاتے ہیں ڈیورنگ پیشیز. جو صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں اس کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. اور وہ مطلب اس طرح غلط بیانی کی جاتی ہے، اس طرح غلط بیانی کی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ، بھئی آپ نے کیا لینا ہے، یہ دنیا ادھر ہی رہ جانی ہے، اگلے جہان بھی جانا ہے. اور خاور گمن میں بہت تکلیف سے یہ بات کروں گا کہ جو گاڑی جب بالآخر گیٹ کے اندر جوڈیشل کمپلیکس کے اندر داخل ہو گئی ہے جیپ، اس کے بعد اس پر اندھا دھند ٹیئر گیس کی جو شیلنگ کی گئی تھی اس کا کیا جواز ہے؟ نہ اس وقت کوئی بندے تھے اس کے ساتھ، نہ کچھ تھا. تو یہ خان صاحب کے جو فیئرز ہیں یہ انہوں پنجابی جو کہتے ہیں سٹ نہیں پانا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ظاہر ہے ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی ہے. ناظرین جاتے جاتے ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہیں گے کہ مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ نے اپنی تقریر میں پاکستان کی کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے کیا بات کی تھی. سنیں ذرا. آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں. عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں. جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی. یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے.